شریعت کھڑی ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا ایک ایسا نقطہ ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ شعراء پر جو نبی آیا نا، شروع اس نے اپنی دعوت یہاں سے شروع کی۔ اس لیے کوئی عالم ہو، کوئی درویش ہو، کوئی جماعت ہو جو اس کو بائی پاس کرتی ہے نا کہ اس کی بجائے اور باتیں کرو، اخلاق درست کرو، یہ ہو جو وہ، بالکل بے برکت، کوئی نتیجہ خیز نہیں، کوئی اس سے پھل نہیں ملے گا۔ ساری دنیا میں گمراہی کی بنیاد اور جڑ جو ہے، سن لیں میرے بھائی، وہ شرک۔ شرک چھوٹا جرم نہیں، اسی لیے بخشا نہیں جائے گا۔ اور شرک جو ہے جیسے مضمون بھی چوتھائی صاحب نے ختم کیا کہ ہم نے تو اس کا چھوٹا سا مفہوم سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی یہاں سے کیوں سٹارٹ کرتا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ دو ہی باتیں اس کی ہوتی ہیں ہر صورت میں، اور وہ سمجھتا کہ فساد کی جڑ جو ہے نا یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ درست نہیں رہا۔ اب الہ اور عبادت کیا، میں سادہ لفظوں میں بیان کروں۔ عبادت ہے کہ ہر معاملے میں کسی کو اپنا آقا مان کر اس کی غلامی کرنا، اور جو حکم وہ دے وہ ماننا، اور اپنے مالک کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھنا، اسی سے مانگنا، اسی کے دروازے پر جانا۔ دو چیزیں آ جاتی ہیں، پوجا بھی اسی کی، ادب تعظیم سجدے وغیرہ اسی کو کرنے، اسی کی نیازیں دینی، اور ساتھ حکم بھی اس کا ماننا۔ یہ حکم والا حصہ چھوڑ جاتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے رہیں، بعد میں جھوٹ بولیں، حرام کمائیں، بے انصافیاں کریں، دنیا کو لوٹ لیں۔ یہ بات تو ہم کر رہے ہیں، بالکل جھوٹے۔ عبادت کے دو شعبے ہیں، پرستش اور اطاعت۔ پوجا بھی اسی کی کہ نظر نیاز دینی اسی کی دو، مدد اس سے مانگو، سجدے اس کو کرو، اس کے دربار میں حاضری دو۔ مگر اس کے مقابلے میں لوگ اور آستانے اور دربار بنا لیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مددیں مانگتے ہیں، پوجا میں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں، اور اطاعت میں بھی شرک شروع کرتے ہیں۔ اطاعت میں پہلے اپنا نفس ہی آ جاتا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں غلامی سے ادھر نکل گیا، میں نے تو خود مختاری کا دعویٰ کر لیا۔ اگر کہتا ہوں برادری یہ کہتی ہے، معاشرہ کہتا ہے، حکومت کہتی ہے، تو ان کی عبادت کرنے لگا، اللہ کی بات تو ختم ہوگی۔ اس لیے پیغمبر کہتا پہلا کلہاڑا جو ہے نا اس پر چلے گا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے۔ بس الہ کے دونوں معنی، نہ پوجا کے لائق ہے کوئی، نہ حکم ماننے کے لائق۔ تو اللہ کے پیغمبر جب اس کو درست کر دیتے ہیں، ساری لائن کلیئر ہو جاتی ہے، انجن پٹری پر چلنے لگتا۔ ورنہ جب تک شرک کا کوئی جرثومہ دماغ میں موجود ہے نا، بھائی آپ اس کو قیامت کا بیان کریں، جو مرضی رائے، وہ کہے گا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے چھڑانے والے بہت ہیں، بزرگوں کا میں عقید مند ہوں۔ ان کے تو دھوبی کا یہ حال ہے کہ قبر میں فرشتے آ گئے تھے، جو کپڑے دھوتا تھا پیر صاحب کے، تو فرشتے آئے صاحب، انہوں نے کہا ہم نہیں کوئی جانتے، نہ اللہ کا پتہ ہے نہ رسول کا، نہ ہم تو شیخ عبد القادر کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صحیح جواب دے، ابھی یہ وہ کہہ ہی رہے تھے تو شیخ صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بکاؤ، جاؤ کام کرو، میرے دھوبی سے سوال کرتے پھرتے ہو۔ تو جب گئے انہوں نے کہا اللہ میاں اس نے تو حساب ہی نہیں لینے دیا۔ تو اللہ میاں نے کہا صرف یہی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یا کہہ دیا تھا کہ پھر کبھی زمین پر آنا ہی نہیں؟ کہا یہ نہیں کہا پھر بھی شکر ہے کہ محکمہ کیمرہ رہ گیا، ورنہ کسا نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ یہ مسجدوں میں ہوتا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں گلدستہ کرامات۔ تو جب تک ایسے کیڑے دماغ میں ہیں، کیوں بندہ خدا کی بات کرے گا؟ عبادت پر تو اس وقت آمادہ ہوگا جب پتہ چل جائے گا بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، کوئی وہاں امداد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگا، میرے اپنے عمل ہوں گے، ورنہ جہنم ہی جہنم۔ اس لیے اللہ کے رسول آ کر پہلے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی پوجا کر، اس کا حکم مان، اس کے سوا تیرا نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ تیرا کوئی فرمانروار حاکم ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو مجھے ایک بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، بڑا عظیم عذاب تمہارا منتظر ہے، تباہ ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے، ہر پیغمبر ساتھ ہی کہتا اب میں آ گیا ہوں، اب بہانہ نہیں رہا، پہلے کچھ عذر تھا کہ نبی نہیں آیا، اب اللہ کا رسول آ گیا، پیغام پہنچ گیا تمہیں، اب نہ مانے تو حشر نہیں ٹھیک۔ اسی طرح حود علیہ السلام نے، ہر پیغمبر نے کہا کہ مجھے ایک بڑے عظیم عذاب کا خطرہ ہے کہ وہ منڈلا رہا ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، قوم نے کہا ہم تو صاف دیکھ رہے ہیں کہ تو کھلی کھلی گمراہی میں، تو پاگل ہو گیا، تیرا دماغ درست نہیں۔
کن وجہوں سے پاگل کہتے تھے پیغمبروں کو، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ان سے زیادہ عقل مند تو معاشرے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک بات یہ تھی میرے بھائیوں کہ وہ کہتے تھے تو جو باتیں کر رہا یہ باپ دادے میں سے کسی نے نہیں کی، تو ہمیں ہمارے باپ دادے کے طریقہ سے ہٹا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا وہ سارے پاگل تھے، تو ہے عقل مند۔ یہ تیرے پاگل اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے کہ تو باپ دادے کے طریقہ سے پھیر رہا۔ دیکھو یہی باتیں اب بھی ہوتی ہیں نا، ہمیشہ سے گمراہ لوگوں کا یہی آسرا ہے کہ بڑے یہ کرتے رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ تو باپ دادے سارے جو ان کو کہتا ہے غلط ہے اور تو اپنے راستے کو درست کہتا ہے، یہ تیرے کھلے کھلے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات جو کہتے تھے کہ تو جو ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہا کہ مانو گے نہیں تو عذاب آئے گا، بھئی کہاں سے عذاب آئے گا؟ تو اور تیرے ساتھی سورہ ہود میں پڑھیں، بھوکے ننگے اراذلنا، یہ کمی ہے، کمین ہے، بیچاروں کے پاس زمینیں نہیں، تیرے پاس کوئی نوکر نہیں، کوئی محل نہیں۔ وہ ہم اور ہمارے جو ماننے والے ہیں کتنے عیش میں دن گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو اتنے ہی برے لگتے تو ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ اور تم اتنے رب کے لاڈلے ہو تو یہ اس طرح جوتیاں کو چٹکھاتے پھرتے۔ یہ غریبی اور مسکینی بھی اللہ کے نبیوں کی اور نیک بندوں کی امتحان بن جاتا تھا نا، کہ امیر لوگ اس وقت عیش کر رہے ہوتے تھے، وہ کہتے کہاں ہم غلط ہیں یار، نعمتیں ساری ہمیں مل رہی ہیں، تم حق پر بنے پھرتے ہو، ہر طرح کی مار پڑ رہی۔ دو سبب ہو گئے گمراہ کہنے کے کہ ایک تو تمہاری باتیں باپ دادے کے خلاف ہیں، دوسرا ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ تمہاری باتیں غلط ہیں، صحیح ہوتی تو تمہارے پاس نہ کاریں ہوتی اور بنگلے ہوتے، ہاں تم بھوکے مرتے پھرتے، اور ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو ہمارے پاس کیوں یہ چیزیں ہوتی؟ کیسی منطق تھی، لاجک جو دماغوں میں ظاہروں کو اتر جاتی بھی، باقی یار باتیں تو ان کی ٹھیک ہیں کہ سارے باپ دادے وہی کرتے رہے اور یہ ہیں بھی امیر لوگ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم، کیسے پیار سے کہتے ہیں یا قوم، یا ہر موقع پر، اے میری قوم کے لوگوں، محبت برادری ہو، میرے پیارے ہو، لیس بی ضلالۃ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی نہیں میں غلط راستے پر، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو جو کائنات کا مالک ہے اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں۔ جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا نا، حالانکہ تم بے قدری کرتے ہو، مجھے گالیاں دیتے ہو، پتھر مارتے ہو، زخمی کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام 950 سال قرآن مجید کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے گنتی سے نہیں بتایا کتنا عرصہ رہے، مگر یہ چونکہ ایک عجیب مثال تھی کہ 950 سال تبلیغ میں گزر گئے۔ اس میں نہ ان کی نبوت سے پہلے کی عمر آئی ہے، نہ اس کے بعد عذاب کی آئی ہے، طوفان کے بعد بھی زندہ رہے وہ نہیں، 1000 سے بھی زیادہ عمر ہوئی ہے، مگر فلابث فیہم جو رہے ہیں نا تبلیغ کرتے جس کے بعد طوفان آیا، وہ 950 سال ہے، اتنے گزر گئے۔ اور جب تورات میں پڑھتے ہیں کہ بندے کتنے تھے نوح علیہ السلام سے، کیا کیسی صرف 7 تھے، یعنی 100 سال کے پیچھے بھی ایک مسلمان نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ کہ پیغمبر کی عمر گزر گئی، اور سورہ نوح میں بتاتے ہیں کہ میں نے رات پکارا، دن پکارا، مجلسوں میں جا کر سر کھپایا، علیحدہ سمجھایا۔ اس کو بھی کہتے تھے کہ پاگل ہوا، ہم گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہ کیوں پیچھے پڑا ہوا؟ تو فرمایا میں کوئی گمراہ نہیں ہو گیا، تمہاری خیر خواہی مجبور کرتی ہے کہ تم میرے بھائی ہو، ڈوب رہے ہو، بچانا چاہتا ہوں، مگر تم الٹا نتیجہ نکالتے ہو۔ اور بتاؤ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں، کوئی اجر اور مزدوری مانگی ہے؟ خیر خواہی کی بات کرتے ہو اور تم رد کرتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن آپ اس طرح نہ اپنے پیشانی پوچھ رہے تھے اور ایک نبی کا ذکر کر رہے تھے، علماء نے تو کہہ دیا نا حضور اپنے بارے میں کیا نہیں، اپنے بارے میں نہیں صحیح ہوا، نبی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ اس کے پتھر مارتے تھے، اس طرح پیشانی سے خون بہتا تھا اور وہ پوچھتا تھا اور کہتا تھا اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے، یہ بیچارے جانتے نہیں۔ اس وقت بھی خیر خواہی کرتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں پاگل کہا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا۔ اور میں نے جو پہلے ابتدا میں باتیں کی، رب کو یہ انتظام کرنا چاہیے تھا، نہ کرتا تو کیا کسر رہ جاتی؟ رب العالمین نہ رہتا۔ رب العالمین کا تو معنی ہے کہ مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرے، وہ باقی ضرورتیں پوری کرے کہ ہمارے لیے لباس پیدا کیے طرح طرح کے، کوئی اون کے، کوئی روئی کے، کوئی جانوروں کی کھالوں کے، سواریاں دیں، کھانے دیے، رہنے کے لیے مکانوں کے لیے مٹیریل دیا، کہ اس طرح سیمنٹ وغیرہ لے کر، مگر جو اصل کام تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، جنت میں کیسے جائیں گے، تو اس کا انتظام ہی نہ کرتا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول من رب العالمین، وہ رب العالمین تھا، پیغمبر نہ بھیجتا اور کیا کرتا؟ ربوبیت کا تقاضا کہ انسانوں کی خبر گیری کرے، انہیں بھٹکنے سے بچائے، راہ راست جو ہے ان کے لیے